السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھائیوں نے سبق سنا دیا تھا اور طبیعت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے آگے نہیں پڑھا تھا، تو آج الحمدللہ ہم اپنے سبق کو پڑھیں گے آگے۔ کل والا سبق تقریباً 4-5 بھائیوں نے وہ سبق سنایا تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 2، پارہ نمبر 1، اس کے آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اور آج کی جو تلاوت ہے وہ انشاءاللہ مولانا قاری عبدالرشید صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فهم لا یرجعون عمی فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين شکریہ، بارک اللہ، شکراً۔ تو اس طرح یہ تلاوت ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ناظرہ ہمارا صحیح ہو سکے، وقف کس طرح کرنا ہے، ٹھہرنا کہاں پہ ہے، ٹھہرنے کا انداز کیا ہے، کس لفظ کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ تو سمم، یہ جو سواد ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سمم نہیں پڑھنا، سواد کو موٹا کر کے پڑھیں، سمم۔ اور اس ایک وقت میں اس ایک لفظ پر 2 غنّے ہو رہے ہیں۔ پہلے جب سواد کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور جب میم کو آگے پڑھیں گے، چونکہ میم مشدد بھی ہے، میم مشدد ہو تو غنّہ ہوتا ہے، آگے با ہے اور اس کے ساتھ ایک اور میم ہے، یہاں پر بھی غنّہ ہوتا ہے جی، تو ڈبل غنّہ کرنا ہے، سمم، دونوں جگہ پہ غنّہ محسوس ہو رہا ہے نا، دونوں جگہ پہ، سمم، پہلا غنّہ سم، دوسرا مم، یہ 2 غنّے ایک جگہ پہ ہوں گے جی۔ بک من پر غنّہ نہیں کریں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ آگے ویسے یہاں پہ اگر آگے جو ہے نا عین نہ ہوتا تو پھر یہاں پہ غنّہ ہونا تھا، تو ویسے کئی بندے ایسے ہی کر دیتے ہیں، سم مم بک من، یہاں پہ غنّہ نہیں ہے، یہ تجوید کے خلاف ہے، یہ غنّہ نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی وجہ بھی میں بتاؤں گا۔ تو ابھی آپ اتنے ہی ذہن میں رکھیں، یہاں پہ غنّہ ہم نے نہیں کرنا۔ عمیٌ، یہاں پر بھی ہم غنّہ کریں گے، عمیٌ، یہاں پہ غنّہ کریں گے، حالانکہ یہاں پر بھی تنوین ہے، وہاں پہ بھی تنوین ہے، لیکن یہاں پہ غنّہ کریں گے اور وہاں پہ نہیں کریں گے جی۔ فہم، یہ ہا ہے، اس کو ہا پڑھنا ہے، فہم نہیں پڑھ دینا، فہم جی۔ لا یرجعون، یہ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یرجعون، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ،
آگے ہے نا او کا سویب، سویب سیب نہیں پڑھنا، سواد ہے یہ، سواد کو موٹا کر کے پڑھیں گے جی، نہیں او کا سویب، سواد کو موٹا کریں گے، سویب جی، غنہ بھی کریں گے۔ آگے من السماء فیہ، یہ بڑا مد ہے نا، آگے حمزہ بھی ہے، مد کے فوری بعد آگے حمزہ آ جائے تو وہ زیادہ لمبا کرتے ہیں اس کو، 5-6 الف کے برابر، من السماء، جی۔ آگے ہے فیہ ظلمات، یہ ضاد کے اوپر موٹا کریں گے اس کو، اور تو یہاں پر غنہ کریں گے، ظلمات ورعد، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، واؤ کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کریں گے اور دال پر غنہ کریں گے، ورعد وبرق، اچھا را کو موٹا کریں گے اور اس کے بعد قاف کو بھی موٹا کریں گے، اور جب قاف ساکن ہو تو وہاں پہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ قلقلہ، کیا پیدا ہوتا ہے؟ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کو ذرا ہلا کے پڑھنا، وبرق، جس طرح آپ قل اعوذ برب الفلق، یہ جو سارے قرہ حضرات پڑھتے ہیں نا فلق، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ قلقلہ ہے، من شر ما خلق، یہ خلق، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اب آپ کو پتہ چل گیا نا قلقلہ، جی۔ تو وہ را کو موٹا بھی پڑھیں گے اور قاف کو بھی قلقلہ بھی کریں گے، موٹا بھی کریں گے۔ آگے یج، یج یہاں پہ جو ہے نا جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے جی، یجعلون، قاف قا با جیم دال، یہ 5 لفظ ہے نا جو جن کے اوپر ساکن آ جائے تو قلقلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جیم، قاف قا با جیم دال، ہے اس میں جیم کے نہیں جی، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر بھی قلقلہ کریں گے، یجعلون، یجعلون، آگے اصابعہم فی آذانہم، ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، آذانہم من الصواعق، سوائق نہیں، سواد ہے، موٹا کریں گے اس کو، صواعق حذر الموت، واللہ محیط بالکافرین، جی محیطم، چھوٹا میم بھی پڑھیں گے اور اس کو غنہ بھی کریں گے جی، کوئی بندے محیطن پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ چھوٹا میم ہے اس کو پڑھنا ہے ساتھ جی۔ یہ تو ہمارا الحمدللہ تجوید کے متعلق سبق ہو گیا۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، نہیں بچے چلے، بچیاں چلے جائیں، بچیوں کو ہاں کیا پڑھیں گے اس کو؟ تم پڑھنا ہے، ہاں دیکھو نا ماشاءاللہ فائدہ تو ہوئے نا بیٹھا تھا، ہاں چھوٹا میم ہے قرآن پاک میں بڑی جگہوں پہ ہی آتا ہے جی، تو اس کو پڑھنا ہے، محیطم پڑھنا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے یہاں۔ تو یہ آج کا الحمدللہ ہمارا سبق ہے، اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں ہم۔ سمن، بہرے ہیں، سمم، یہ بار بار قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، سمم بکم عمی فہم لا یعقلون، قرآن پاک میں اس طرح بھی استعمال ہوا ہے۔ سمم بہرے ہیں، سمم بہرے ہیں، بکمن جی گونگے ہیں، بکمن عمیٌ اندھے ہیں، سمن کا مطلب بہرے ہیں، بکمن کا مطلب گونگے ہیں، اور عمیٌ اندھے ہیں، عمیٌ فہم پس وہ، فا کا مطلب پس، ہم کا مطلب وہ، فہم پس وہ، لا یرجعون، لا کا مطلب نہیں، یرجعون لوٹیں گے، لا یرجعون پس نہیں وہ لوٹیں گے، لوٹیں گے، ایک ہوتا لوٹے وہ نہیں پڑھنا، لوٹیں گے، ہاں بس نہیں وہ واپس آئیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے چلو۔
جی اور ایک تو ਲੋਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਚਾਹਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ فہم پس وہ لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے جی سمن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیون اندھے ہیں سمم جو ہے یہ اسمو کی جمع ہے کس کی جمع ہے اسمو کی جمع ہے اور بکمن جو ہے یہ ابکمو کی جمع ہے بکمن کس کی جمع ہے ابکمو اور عمیون کس کی جمع ہے اعما کی اعما یہ واحد ہے اس کی جمع کیا آتی ہے عمیون اور بکمن یہ جمع ہے اس کی واحد کیا آتی ہے ابکمو اور سمن یہ جمع ہے اس کی واحد کیا آتی ہے اسمو یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے واحد جمع ہمیں پتہ ہونا چاہیے جی تو یہ کیا وہ مشرکین مکہ یا منافق جو تھے وہ گونگے اور بہرے تھے وہ تو دیکھتے بھی تھے اور ان کو پتہ بھی تھا بھی یار ادھر سے نفع ہے ادھر سے نقصان ہے دیکھتے تھے اور جاسوسیاں بھی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں بولا ہے بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں جی دین کے معاملے میں ماشاءاللہ جی ظاہری نظر سے دیکھتے تھے لیکن وہ حقیقت جو ہے نا ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے جی ظاہر میں دیکھتے تھے اور حقیقت میں پردہ تھا بالکل یہ بات ٹھیک ہے قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے زبردست انداز میں سمجھایا ہے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً آنکھ بھی ان کے ہیں کان بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں دل بھی ہے فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 26واں پارہ سورۃ الاحقاف اس کے آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آنکھ بھی ہیں کان بھی ہے دل بھی ہے دیکھتے بھی ہیں لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا فما اغنا عنہم اب ایک بندہ دیکھنے والا ہو اور پھر وہ آنکھیں بند کر کے سڑک کراس نہ کر سکے جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لے تو کیا کہیں گے کہ بھائی یہ دیکھنے کے باوجود اندھا ہے دیکھیں نا ایک بندے کو نظر بھی آ رہا ہے سڑک خالی ہے تو پھر کہہ دیتا ہے یار حافظ صاحب میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے نا سڑک پار کرا دیں تو بھائی سڑک خالی ہے آپ کوئی چیز آ جا نہیں رہی آپ سمجھدار ہیں نہیں جی نہیں بس تو یہ ایسے ہے جیسے دیکھنے والا نبینا جی سمجھ آئی نا بات کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے سارا کچھ سنتے تھے لیکن اپنی سماعت کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا ٹھیک ہے سمعهم ولا ابصارهم حق دیکھتے تھے اور حق دیکھنے کے باوجود انحراف اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے ہے جیسے بندہ دیکھنے والا ہے ہی نہیں جی اس طرح قرآن مجید کے اندر اور بھی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام لہم اعین لا یبصرون بہا ام لہم آذان لا یسمعون بہا کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں یہ کیا ان کے کان نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں یہ ان کا دل نہیں ہے جو ان کو حق بات کی طرف ابھارے تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف سوال اٹھائے ہیں تو یہ لوگ ایسے ہیں جو بندہ حق دیکھنے کے باوجود پھر کہے نہیں میرے ابا کی نماز ایسی تھی میری امی تو مجھے ایسی پڑھاتی رہی ہیں اس کو پتہ ہے کہ بخاری کی حدیث کیا ہے مسلم کی حدیث کیا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ ہے جان بوجھ کے بنا ہوا ہے جی میں نہیں کروں میں نے نہیں ماننا میرا کہاں چٹائی ہے جی تو یہ بھی بندے وہ تو مشرکین مکہ تھے منافق تھے ہمارے اندر بھی کئی ایسے ہیں دلائل کا انبار لگا دیں ان کے سامنے قرآن کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے قرآن آیت اور احادیث پڑھ پڑھ کے ان کو سنا دیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی سمجھ نہیں لگی پتہ نہیں کی کہتا تسی کیونکہ وہ کانوں پہ تو پڑھے ہوئے آنکھوں پہ پڑھے ہوئے ختم اللہ علی قلوبہم پھر اتنے اسی کی کر سکتے ہیں تو یہ نہیں لوٹیں گے آپ جتنا مرضی ان کو بلا لیں یہ حق بات کی طرف یہ یہاں نہیں لوٹیں گے اس سے مراد کیا ہے کہ یہ حق بات کو قبول جو قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس کی طرف یہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے جی یہ وہ جو ہے نا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق او کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پہلی دفعہ لفظ میرے خیال آیا ہے ہمارا او کا مطلب کیا ہوتا ہے یا
کاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ، مثال کے طور پر، کی طرح، اس طرح اس کا ترجمہ آتا ہے۔ او کصیبن، یا اس بارش کی طرح، او کصیبن، یہ منافقوں کے دوسرے گروہ کے اللہ تعالیٰ نا بات کر رہے ہیں یہاں پر، ہے منافق لیکن کسی اور لیول کے، اس کی میں تشریح کے اندر بتاتا ہوں۔ او کصیبن، یا اس بارش کی طرح، من السماء، جو آسمانوں سے آئے، جو آسمان سے آئے یا آسمان سے اترے، فیہ، جس میں، ظلمات، کئی اندھیرے ہیں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، ورعد، گرج ہے، وبرق، اور چمک ہے، وبرق، چمک ہے۔ ظلمات ان کا مطلب کئی اندھیرے، رعد ان کا مطلب گرج، اور برق ان کا مطلب یہ چمک۔ یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، اصابع یہ انگلی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈالتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، فی آذانہم، یہ اذن سے ہے نا، اذن یہ واحد ہے، اور آذان یہ اس کی جمع ہے۔ جی جی، من کا مطلب کیا تھا؟ سے، من الصواعق، کڑک سے، من الصواعق، جب وہ کڑک آتی ہے، بادل گرجتے ہیں، واہ 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 کی آواز آتی ہے، تو پھر وہ کئی بندے کیا کرتے ہیں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے انگلیاں ڈال لیتے ہیں کانوں میں، موت کے ڈر سے کہ کہیں یہ بجلی، یہ چمک ہمیں لے نہ جائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ سمجھ آیا ترجمہ جی؟ دوبارہ پھر میں کر دیتا ہوں۔ او کا صیبن، تھلے نہیں ویکھنا تسی، اتنے تے ویکھو بس۔ او کا صیبن، یا اس بارش کی طرح، من السماء، جو آسمان سے اترے، فیہ ظلمات، جس میں کئی اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور چمک ہے، یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، جی کڑک سے، جی، حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر کی وجہ سے جب بجلی کڑکتی ہے تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ، واو کا مطلب اور، واللہ، اور اللہ تعالی، محیط، گھیر، ہم بولتے نہیں اردو میں احاطہ کرنے والا ہے، واللہ محیط، اللہ گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو، اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ تو ترجمہ سمجھ آ گیا جی؟ اب اس کی وضاحت بڑی زبردست ہے، اس میں نا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس گروہ کا تذکرہ کیا ہے، جو منافق جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لیکن ڈاما ڈول رہتے تھے، ڈاما ڈول۔ جب اسلام کی طرف سے نرمی ہوتی یا ان کو مال غنیمت مل جاتا تو وہ خوش ہو جاتے، اور جب ذرا کوئی حالات سنگین آ جاتے تو وہ کہہ دیتے جی یار نہ لگتا ہے ابھی کلمہ پڑھ کے لگتا ہے پھانسی گیا ہے۔ کئی بندے سوچتے ہیں نا یہی بھی کافر ہوں تو موجہ ہی موجہ سی کہ مسلمان بن گئے ہیں، اب مجبوری ہے، نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں داڑیاں رکھو، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو۔ کافروں کو ہے کوئی؟ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے تو ہے ہی قید خانہ، یہاں پر تو آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اور یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمیں تو آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، انگلیوں کی حفاظت کرنی ہے، پاؤں کا صحیح استعمال کرنا ہے، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، یہی تو اعضاء بالجوارح ہیں، ان کا استعمال ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنا ہے، حلال حرام کی طرف نہیں جانا۔ تو بھئی ہم تو قیدی ہیں، دنیا میں مسلمان قیدی بن کے آیا ہے۔ یہ بات جب ہمیں سمجھ آ جائے گی تو اسلام کی کوئی سختی ہمیں پریشان نہیں کرے گی۔ تو وہ جو مسلمان تھے نا، ان کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ مثال بھی بیان کی ہے، سورۃ الحج اس کی آیت نمبر 11 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ بڑا زبردست نقشہ یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، سورۃ الحج اس کی آیت نمبر 11، اور بڑی پیاری ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، کوئی تنگی پریشانی آ گئی، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ،
جب کوئی خیر والا معاملہ ہوتا ہے، پیسہ ملتا ہے، غنیمت ملتی ہے، تلواریں، سونا، ہیرے، چاندی، موتی ملتے ہیں، تو اطمئن بھی، دل بڑا مطمئن ہوتا ہے ان کا۔ وَإِنْ أَصْوَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جب کوئی ان کے اوپر کوئی فتنہ آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، جہاد میں جانا پڑے، تو ان کے منہ لٹک جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی واضح گھاٹا کھانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا نا، یہ اب سمجھ آ گیا اس کے بارے میں کچھ لب الباب؟ جی سمجھ آ گیا۔ تذبذب کا جو شکار رہتے تھے، اب جو ہے نا کچھ علماء نے اس کی تشریح بھی بڑی زبردست کی ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس طرح بارش آنے سے پہلے بجلی کڑکتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، کئی لوگ ڈر جاتے ہیں اور کئی لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا ہمارے استاد محترم بٹوی صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات، جو سیب سے مراد بارش ہے نا، بارش سے مراد ہے اسلام، بارش سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ اور فیہ ظلمات، اور اس میں کئی اندھیرے ہیں، جی اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ اسلام میں آنے والی تکلیفیں، مطلب جب اسلام بندہ لاتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے نا بھائی، ایک صحابی آپ کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اچھا، آپ نے فرمایا واقعی محبت کرتے ہو؟ کہتا ہاں جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے نا پھر تیار ہو جا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے تیار ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے اوپر آزمائشیں آئیں گی، بڑی پریشانیاں تیرے اوپر آئیں گی، اللہ تجھے پرکھے گا، جس طرح ہیرے کو پرکھا جاتا ہے اللہ تجھے بھی پرکھے گا۔ تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ پرکھ ہونی ہے ہماری۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، ہلنا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فیہ ظلمات، ظلمات سے مراد کیا ہے؟ اسلام میں آنے والی تکلیفیں، مصائب، پریشانیاں، جی۔ اور ورعد وبرق، گرج اور چمک سے مراد کیا ہے؟ چمک سے مراد اسلام سے حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں، مال غنیمت، مسلمانوں کا عروج، وہ 35 سال کے دورانیے میں 35 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے ہیں، تو اتنی ترقی کی ہے انہوں نے، جی۔ اور اسی طرح رعد، یہ میرا سوائے کڑک، اب دیکھو نا جب جہاد کا موقع ہوتا منافقین کو بلایا جاتا تو وہ کبھی بھی میدانوں میں نہیں جاتے تھے۔ تو اس دور کے جو منافق تھے، جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کے لیے بلاتے تو وہ بہانے، عذر، جی ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، بھائی بس یہی صاحب تھا۔ تو یہ جی ایک تشریح ہے بڑی زبردست، مجھے بڑی پسند ہے، اس لیے میں بچوں کو بھی بتاتا ہوں، آپ کو بھی بتا دی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا تذکرہ کیا۔ جب اسلام آتا ہے تو مصیبتیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ اللہ کہتا ہے کیا بس اتنا کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ، کوئی مصیبت کوئی آزمائش تمہارے اوپر نہیں آئے گی، تیار رہو۔ تمہارے جو پہلے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم اتنا کہہ دینے سے کہ ہم مسلمان ہیں اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی مصائب، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ نبی بھی کہتے ہیں معه متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کہتا ہے خبردار اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر ہے جی، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے۔ جب اسلام آ گیا ہے تو تذبذب کا شکار ہمیں، یہ ڈاواں ڈول سسٹم بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے بڑی کثرت سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، جی ثبت قلبی علی دین الاسلام، علی دین الاسلام نا، ہاں دینک یہ بھی ہے، ہاں جی علی دینک، اے اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو یہ ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔